کا نام خارج کر دیا، اور تمام صحابہ نے پھر بیٹھ کر کے تیسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد تمام صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کر لیا۔ تمام صحابہ میں نے بھی تسلیم کیا اور اہل بیت نے بھی حضرت عثمان کو تسلیم کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب خلیفہ بنا دیے گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اب ہم کام اور کھل کر کے کریں گے۔ اتنے میں جو منافقین تھے اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن سبا تھا، وہ بیچ میں پہنچتا ہے اور دونوں طرف کے لوگوں کو آپس میں بھڑکاتا ہے۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اس طرح سے بھرتا ہے کہ عثمان غنی جو ہیں یہ امیہ میں سے ہیں، بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، لہذا خلافت کی ذمہ داری کسی ہاشمی کو ملنی چاہیے، لہذا عثمان غنی نے اس خلافت کو ہائی جیک کر لیا ہے، اس خلافت کو ہیک کر لیا ہے، لہذا ان کو خلیفہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، خلافت کی ذمہ داری تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملنی چاہیے۔ لہذا ان لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف اس طرح سے زہر بھرنا شروع کیا اور وہ فتنہ دھیرے دھیرے ابھرنا شروع ہوا۔ حضرت عمر بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس فتنے کا قلقمہ کیا تھا، جس فتنے کی جڑ کو ختم کر دیا تھا، وہ جڑ اب پھر سے پنپنے لگی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کسی کی اوقات نہیں ہوئی، کسی کی ہمت اور جرأت کوئی نہیں کر سکا کہ اس فتنوں کو دوبارہ پھر لا کر کے سامنے کھڑا کرتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل تھے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگ دشمن بننے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا جو کام کیا، بہترین کام کیا، انہوں نے قرآن کو جو حضرت صدیق اکبر نے ایک جگہ پر جمع کر دیا تھا اور الگ الگ قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک قرآت پر اور ایک مصحف کے اندر قرآن کریم کو جمع کر دیا، اور ایک قرآن جو ہمارے سامنے مسجدوں میں رکھا ہے، گھروں میں رکھا ہوتا ہے، یہ مصحف عثمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مصحف کی شکل میں، قرآن کی شکل میں دے کر کے ایک قرآت پر پوری امت کو جمع کر کے ہمارے تک اس قرآن کو پہنچایا ہے۔ اسی قرآن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، ان کی بیوی بھی تھی اور اسی طرح سے ان کے بچے بھی وہاں پر تھے۔ جب دشمنی بڑھتی چلی گئی تو حضرت عثمان نے اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اب گھر ہی میں رہا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا، وہ ان کے گھر کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے کہہ دیا تھا، اے میرے بیٹو، اے میرے لاڈلو، اے حسن اور حسین، عثمان پر پہلا ضرب پڑے یہ میں برداشت نہیں کروں گا، سب سے پہلی تلوار کا زخم تم اپنے اوپر لینا اور عثمان کی حفاظت کرنا، عثمان کی حفاظت کی ذمہ داری میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو عبداللہ بن سبا جو منافقوں کا سردار تھا، جس کے اندر کینسر تھا، جو کینسر کی بیماری میں منافقت جیسی کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا، وہ عبداللہ بن سبا نے اس طرح سے مدینہ المنورہ میں زہر کھولا ہے اور زہر پھیلایا ہے کہ ساری آب و ہوا وہ زہر آلود ہو گئی، تمام صحابہ بے چین ہو گئے۔ آخری میں دشمنی اتنی بڑھتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حضرت امام حسین نگرانی کر رہے ہیں، حضرت امام حسن نگرانی کر رہے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام
نگرانی کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے وہ سبائی جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوار کو پھاندتے ہیں اور آپ کے بیوی اور بچوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں وہ شہادت کا جو خون نکلتا ہے وہ وہی مصحف عثمانی پر، وہی مصحف عثمانی پر، اسی قرآن پر جا گرتا ہے، اسی قرآن پر گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا۔